اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7۔ ترجمہ کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ معاملہ ہوا باپ اور بیٹے کی ایک گفتگو ہوئی جسے قرآن شریف نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے نشست میں سماعت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بڑھاپے میں اولاد مل جائے تو انسان کو اس سے محبت زیادہ ہی ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 14۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو حال یہ ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی محبت کی گنجائش تک نہ ہو۔ اے ایمان والو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے اور فرشتے بھی دیکھ لیں کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آخر رب تبارک تعالیٰ نے انہی کو کیوں اپنا دوست بنایا، کسی اور کو بھی دوست بنا سکتا تھا، یا یہ کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو اگر کوئی بتاتا کیا ابراہیم اس لائق ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں بات آ جائے کہ صاحب وہ تو سب اس لائق ہوتے، طرح طرح کے سوالات آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دکھانے کے لیے، ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور زمانہ بھی دیکھ لے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں کہا ہے، زمانہ دیکھ لے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پہلے تو بہت دنوں تک اولاد سے محروم رکھا گیا، پھر بڑھاپے میں اولاد دی گئی تو کہا گیا سنسان وادی میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ ملک شام میں آپ رہتے تھے، وہاں سے اس وقت جو خانہ کعبہ ہے اس کی دوری اچھی خاصی ہے، وہ بھی آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے فلما بلغ معه السعي، ہے نا، یعنی کہ جب ان کے ساتھ وہ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں تجھے منہ میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا، کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب انشاءاللہ کچھ باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہم سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت مقامات پہ آزمایا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہوا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہوتی تھی، فرشتے بھی آپس میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آگ میں ڈالا، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے بڑھاپے میں بچہ دیا پھر بھی آپ نے صبر کیا، اللہ نے آپ کو سنسان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔
اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قربانی کا بھی حکم دیا اور آپ اسے کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب فرشتوں میں بھی باتیں ہوتی تھی, آپ کے چرچے فرشتوں میں بھی تھے. حضرت جبریل, یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, سماعت کریں. حضرت جبریل ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم, تیرے ابراہیم کے بڑے چرچے سنے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ تیرے ابراہیم تیرے کسی بھی امتحان میں ناکام یعنی فیل نہیں ہوتے. اے مولا, اگر تیرا حکم ہو تو میں بھی انہیں آزمانا چاہتا ہوں. رب کی رحمت مسکرائی کہ جو پروردگار کے امتحان میں فیل نہ ہو وہ فرشتے کے امتحان میں کیسے فیل ہو سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیا, ہاں ٹھیک ہے تم پریکٹیکلی طور پر جا کر کے دیکھ لو. بہرحال حضرت جبریل علی نبینا ایک انسانی شکل میں آپ آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت بکریوں کی ریوڑ تھی, بکریوں کی ریوڑ 1000 بکریاں آپ چرایا کرتے تھے. اب معاملہ یہ ہو کہ جہاں پہاڑ کے پاس چرایا کرتے تھے تھوڑی سی دوری پر حضرت جبریل, زیادہ تر مشہور ہے کہ حضرت جبریل یا کم سے کم ایک فرشتہ انسانی شکل میں وہ آئے اور انہوں نے اللہ کا نام بڑی ہی محبت انداز میں سنایا. ایسے ہی پڑھا, دور سے پڑھے, بس اتنی دوری کہ ابراہیم علیہ السلام کے کان میں وہ بات چلی جائے. جان بوجھ کے سنایا نہیں, پر خواہش یہ تھی کہ وہ سن لے. ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ سنانے کے لیے بھی کسی کے عاشق کی بات کیا کرتے ہیں, کسی کے محبوب کی بات کیا کرتے ہیں. تو یہ فرشتے نے ایسے ہی کیا. جب ایسا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر کے گئے, بے چین ہو گئے. آپ بے چین ہو گئے کہ کون ہے جو میرے پروردگار کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ نام لے رہا ہے, کون ہے جو میرے رب کی اتنی بہترین مدح سرائی کر رہا ہے. گئے تو اس نوجوان سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اے نوجوان, ذرا جس مد بھری آواز میں تو میرے پروردگار کا نام سنا رہا تھا ذرا ایک بار اور سنا دے. چونکہ وہ آزمائش کے لیے آئے تھے, بس ان کو یہی تھا ہی, تو آپ کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم, پہلی مرتبہ جو میں نے اللہ کی تعریف کی ہے وہ اپنی مرضی سے کی ہے, لیکن اب جب کرنے جا رہا ہوں تو تمہاری مرضی سے کرنے جا رہا ہوں. تو بتاؤ تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ میرا وقت صرف ہوگا اور میرا ٹائم ضائع ہوگا, تو بتاؤ تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ سبحان اللہ, امتحان کے لیے آئے تھے. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں, مال و زر تو نہیں ہے, ہاں تم اگر میرے پروردگار کا ذکر سناؤ, اس انداز میں تم سنا رہے تھے, دل بے چین, دل پریشان, رب کی محبت کی لذت چاشنی سب کچھ میسر ہو رہا تھا, تو تم اسے سنا دو, بدلے میں تمہیں 500 بکریاں ہبہ کر دوں گا. سبحان اللہ, 500 بکریاں تمہیں دے دوں گا. مذاق نہیں ہے صاحب, اس دور میں, آج کے دور میں جو ہے 500 بکریاں دینا یہ مذاق نہیں ہے. تو چیز آئے کہ اس دور میں کوئی دینے کو تیار ہو جائے, یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے. 1 منٹ بس رک جائے, بڑا ہی مشکل کام تھا اس دور میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے پروردگار کا تم نام سناؤ اور میں تمہیں یہ دے دوں گا, 500 بکریاں میں تمہیں دے دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو کہا ٹھیک ہے میں اب آپ کو سناؤں گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی انداز میں اللہ کی تعریف کی. جب اللہ کی تعریف آپ سنے بے ہوش ہو گئے, رب سے محبت ایسی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو آپ نے اس نوجوان کو 500 بکریاں دی. دینے کے بعد جانے لگا تو عاشق تو اپنے محبوب کی تعریف بار بار سننا چاہتا ہے, تو وہ تو کہتا ہے بس جاتے جاتے ایک بار اور, ایک بار اور. وہ ہر بار کہتا ہے کہ بس ایک بار اور, وہ ہر بار کہتا ہے کہ بس ایک بار اور. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا, 500 بکریاں تو آپ نے دے دی, اور جب وہ نوجوان جانے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ اے نوجوان اب تو جا رہا ہے, جاتے جاتے ایک بار اور میرے پروردگار کا ذکر اسی انداز میں تو کر دے. چونکہ وہ آزمانے کے لیے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں, بتاؤ تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے, اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر سوچنے لگے, میرے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے, لیکن سنو تم میرے پاس 1000 بکریاں, تم 500 بکریاں لے لیے, اس بار بھی تم سنا دو, بدلے میں وہ جو 500 بکریاں بچی ہیں تم وہ بھی لے لینا.
سبحان اللہ میرے دوستو، آج کے دور میں اگر 10-20 بکریاں ہیں تو انسان ٹھیک ٹھاک مانا جاتا ہے، نقصان ہو جائے تو بہت تکلیف ہو اسے۔ یہاں 500 بکریاں، لیکن آپ تیار ہیں دینے کے لیے ایک مرتبہ میں، دوسری مرتبہ میں 500 وہ بھی آپ نے دے دیا۔ 1000 بکریاں اس زمانے میں، سوچے اس کی کیا قیمت رہی ہوگی، لیکن ایک عاشق کے لیے اپنے محبوب کی مدح سرائی سے بڑھ کر کوئی دولت اور قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے پڑھ کر کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے کہا کہ تم لے لو لیکن مجھے سنا دو۔ 500 بکریاں بھی آپ نے دے دی، دینے کے بعد کہا کہ اب سنا دو، سنایا۔ حضرت جبریل نے سنایا بہترین انداز میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جب اپنے رب کا ذکر سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، 500 بکریاں اسے دے کر کے پیدا کر دیتے ہیں۔ اب وہ 1000 بکریوں کا ریوڑ لے کے جانے لگتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے نوجوان، اب تو تو جا رہا ہے، اب تو تو میرا سب کچھ لے بھی لیا، لیکن جاتے جاتے ایک بار اور میرے پروردگار کا ذکر کر دے، میرے رب کا ذکر ایک بار اور کر دے۔ لیکن چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آزمانے ہی کے لیے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اس بار تم کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں رہ گئیں، اب تم کیا دو گے؟ میں اور بغیر کچھ لیے میں جو ہے نہیں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ہی فکر میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، کون سا انتظام کیا جائے تاکہ ایک بار اور اپنے پروردگار کا ذکر سنا جائے، اس محبت بھرے انداز میں ایک بار اور سنا جائے، کیا تدبیر اپنایا جائے۔ آئے دیکھے وقت کا نبی جسے پروردگار نے خلیل کہا، اپنا دوست کہا، لیکن آئے دیکھے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، ارے تیرے پاس 1000 بکریاں ہو گئی، ریوڑ ہو گئی، تو نوجوان ہے، تو اسے چرا نہیں پائے گا، تو اس بار پھر سنا، بدلے میں تو مجھے چرواہا بنا کے لے چل، میں تیرے بکریوں کو چرایا کروں گا، تو میرے پروردگار کا ذکر کرتے رہنا اور میں جو ہے تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیں آپ، یہ ہے محبت پروردگار سے۔ جس کو ایسی محبت ہو، سوچے وہ کیوں نہ وہ خلیل ہو، کیوں نہ اللہ کا دوست ہو، اور کیوں نہ اللہ ایسے کو اپنا دوست بنا لے، ہے نا؟ دوست بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا، اور یہاں پر جب دوست کہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے آپ کو بڑی محبت تھی، تو پھر رب نے کہا کہ اے پروردگار، ابراہیم کو تو اسماعیل سے محبت ہو گئی ہے۔ تو انہیں کو جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تم مطالعہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے، ہے نا؟ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا ہے مولا، ایک تو اولاد نہیں دی، اولاد دیا تو اسے دور رکھنے کا حکم دیا، اب ذرا بڑا ہوا تو اب تو مجھے اسے ذبح کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اور حکم ایسا تھا جو آج تک کسی عام تو عام کسی خاص کو بھی حکم نہیں دیا گیا، کسی نبی کو، کسی انبیاء کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو بھی حکم نہیں دیا گیا، لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نہ تعویل کی نہیں یہ تو خواب ہے، نہیں یہ تو ایسے ہی میں نے دیکھا ہوگا، نہیں، بلکہ
اور یہ بھی देखे کہ ख्वाब में ये नाम लेकर नहीं बताया गया, बस आखिर में कहा गया जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो दुनिया में। तो समझ गए कि इस्माइल के बारे में बात हो रही है। उस वक्त है तो इस्माइल की उम्र शरीफ 7 बरस या 13 बरस की थी। 7 साल के थे आप या फिर 13 साल के थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक बीवी हज़रत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ नेक बख्त बीवी, आज तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल के एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में दावत है। सबसे बड़े बादशाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में दावत है। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा डाला, बालों में कंघी किया और दूल्हा बनाकर बाप के साथ रवाना कर दिया। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आस्तीन में रस्सी और छुरी छुपाकर जिलहिज्जा की 10 तारीख को मक्का मुकर्रमा से मीना के मैदान की तरफ रवाना हो गए। इधर शैतान मरदूद इब्लिस से लईन बड़ा परेशान था कि किसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने से और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से रोका जाए, इसलिए कि कुर्बानी का बहुत बड़ा इनाम है और इस इनाम कराम को न मिलने दिया जाए। सबसे पहले शैतान एक बूढ़े की शक्ल बनाकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और कहने लगा, ऐ हाजरा, आज हज़रत इब्राहिम तेरे प्यारे बेटे को कहाँ ले गए? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अपने दोस्त से मुलाकात और मेहमानी के ले गए हैं। शैतान बोला, मेहमानी वगैरह कुछ नहीं है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। आए देखें, मैंने कल भी कहा था और आज भी देखें कि औरतें भी राह खुदा में रब की कितनी फर्मा बरदार हुआ करती हैं और ऐसी नेक खातून गुजरी हैं जिनकी परहेजगारी का क्या कहना। आमिर साहब नंबर बता दीजिए जी। आयशा खान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से हों। बहुत ऊपर शायद आपका सलाम आया हो। हाँ, एकदम ऊपर। अब देखा, मैं थोड़ा कम देख पा रहा हूँ, मैं इधर लगा हुआ हूँ इसलिए। अभी जब मुकम्मल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह आज एक खुशखबरी है, वो है मेरे लिए। हालांकि उसकी इब्तदा है, कहते हैं कि कम से कम जहन में बात आई तो या उसके लिए कुछ रास्ते बने तो सही है। अभी जैसे पानी लाना हो तो नहर ही, अभी खुदा भी पानी आया थोड़ी, लेकिन वो भी तो बहुत बड़ा काम है, शुरुआत तो है। तो इंशाल्लाह मैं एक आखिर में खुशखबरी भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो है मेरे लिए खुशखबरी। ज़हे नसीब मेरी किस्मत वो दिन आए, लेकिन इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे उसमें इंशाल्लाह। तो मैं कुछ बयान कर रहा हूँ, बस ज़्यादा देर का सबक रहेगा भी नहीं, फिर उसके बाद मैं आता हूँ इंशाल्लाह। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया कि क्या कोई मेहरबान बाप अपने बेटे को, प्यारे बेटे को ज़बह करता है? तो शैतान ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में ज़बह करूं। उनसे कह रहा है जाकर, कहते हाजरा से, जो सुनसान वादी में जब उनके शौहर ने उनको छोड़ा, जब आपको मालूम चला, आपने कई बातें रखी, लेकिन जैसे आपको मालूम चला कि अल्लाह का हुक्म है तो आपने कहा था कि ठीक है आप फिर जाइए, अब अल्लाह ही मेरी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह के हुक्म से तो आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? पहले तो आपने कहा कि कौन सा बाप जो है अपने बेटे को ज़बह करेगा, लेकिन जब शैतान ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो आप कहती हैं, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तो शैतान इब्लीस मालूम होता है जो मुझे धोखा देना चाहता है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल हो तो मैं हर एक को अपने प्यारे अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल हो जाए, ये तो हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए सआदत की बात है। शैतान का मकर फरेब हजरत हाजरा पर न चल सका। अच्छा, ये गया भी था इसीलिए सबसे पहले औरत के पास कि यहाँ बात जल्दी, दाल जल्दी गल जाए, लेकिन दाल गला नहीं साहब। और इब्लीस जलील होकर के वहां से भागा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। अब उसके बाद छोटे बच्चे जल्दी समझेंगे।
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اپنے دوست کے ہم مہمانی میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان دشمن انسان بولا نہیں، بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا اے اسماعیل تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ذبح کیا جاؤں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صاحب 7 سال کی عمر یا زیادہ سے زیادہ 13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر بچے چھپکلی سے ڈر جائیں۔ یہاں جان لینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ تیار ہیں کہ اگر یہ رب کے جانب سے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر ابلیس لعین ان سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، ہے نا حضرات؟ نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس میں شیطان کا کوئی وسوسہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی منی میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر شیطان مردود جمرہ ثانی کے پاس آیا، پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا، اگرچہ آج شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا ہے لیکن تینوں جمرات پر کنکر مارنا ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے۔ دیکھا آپ نے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ سب جو ہے بزرگوں کی اللہ والوں کی اداؤں کو اپنانا ہی حج ہے، ان کو کاپی کرنا ہی حج ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اسی میں سے شیطان ہے کہ وہ نہیں ہے شیطان پھر بھی مارا جا رہا ہے کیونکہ میرے محبوب نے مارا، میرے محبوب کی ادا مجھے پسند آئی، تم کو بھی وہی کرنا پڑے گا۔ حضرت حاجرہ چکر لگائیں بیٹے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ کو اس بندی کا یہ عمل ادا اتنا پسند آیا کہ رب نے سب کو حکم دے دیا تمہیں پانی کی ضرورت ہو یا نہیں ہو، تم پانی کا باٹل پاس میں لیے ہو تب بھی تمہیں جو ہے میری اس نیک بندی کی سنت کو عمل کرنا ہے۔ یہ ہے معاملہ صاحب، اسی بات کو آگے کر کے مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹے کی کیا بات ہوتی ہے وہ ذرا ہم سماعت کر لیں۔ خلیل و ذبیح کی گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتگو کی اس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پارہ نمبر 23 رکو نمبر 7۔ ابھی میں نے اس کو جو ہے اپنا موضوع سخن بنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو اب آپ کو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ نے بیٹے سے پوچھا، اگر کہیں اسماعیل علیہ السلام منع کر دیتے تو؟ لیکن در حقیقت اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے ذبح کر دیتے، سوتے میں ذبح کر دیتے، باندھ کر کے ذبح کر دیتے تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ سمجھ میں آتا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بہادری سب کچھ سمجھ میں آتا، لیکن اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس طریقے سے مشہور نہیں ہوتے، یہ مقام آپ کو
نہیں ملتا۔ وہ کیسے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے نا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا منع نہیں کرے گا، جسے تو ڈر ہوتا ہے پھر وہ جو ہے کسی طریقے سے پتا چلے باندھ کے رکھ دے، بے ہوش ہونے کا انتظار کرے، کھلا کر کے بے ہوش کر دے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن آئے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ چلیے یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات بتا دی کہ اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا اگر ہاں میں ہے تو کہ اے ابو جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے آدمی اسی کا جواب دیتا ہے، اسی انداز میں جواب دیتا ہے۔ تو جواب یہاں پر یہ نہیں تھا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ بھی کرنے کا حکم ہے تم کرو گے، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب اس میں بتا تیری کیا رائے؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن نہیں، بلکہ آپ نے کیا کہا یا ابت افعل تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر جائیے، انشاءاللہ آپ اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ آئے دیکھیں فرمانبرداری کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا چاہتا تو منع کر دیتا، لیکن آپ نے منع کرنے کی تو بات کی بات ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ زندہ ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پر آپ کے چہرے پر شکن نہیں، چہرے پر مایوسی نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اے ابو جان جس چیز کو آپ کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ یعنی گویا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو جان آپ اس بات کو لے کر کے فکر مند ہیں کہ مجھے جلایا، مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پتہ نہیں اس میں میری کیا رائے ہوگی۔ ذبح کرنے کا معاملہ نہیں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کہ صرف ذبح نہیں، اگر حکم ہو کہ کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے، حکم ہو کہ زندہ چمڑی نکال لی جائے، حکم ہو کہ ناخون نکال لیا جائے، حکم ہو کہ اس سے سخت عذاب دیا جائے، تو آپ سب کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی جو چیز بھی جس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے عشق اور یہ ہے محبت اور یہ ہے فرما برداری۔ حضرات اگر ابراہیم علیہ السلام نیک اور صالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ ایک عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے نہ اس بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما باری میں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استطاعت گزاری پر۔ زمین و آسماں والے بھی جو تعجب کر رہے تھے جو آج کا معاملہ دے کر کے۔ فواز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معافی چاہتا ہوں کہ آج زیادہ تر میں کتاب ہی دیکھ کر کے پا رہا ہوں، اوپر نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی 3 وصیت، لیکن آپ نے وصیت کی کہ ابو جان، اے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابو جان میری 3 وصیت ہیں۔
پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دے تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر کے آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری وصیت یہ کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری ماں، پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی۔ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج کل کی عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، سسرال میں تھوڑی سی کوئی بات ہوئی فوراً جو ہے پہنچا دیا اپنے ابو امی کے پاس، یہ اور تو انہیں ٹینشن ہی ہم دے رہے ہیں نا، بابا ٹاپک الگ ہے، اور اس کا دل پاس ہو گیا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا، آپ کے منہ کے بل ایک پتھر کے چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے، تیز چھری ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ آپ آنکھ پہ پٹی رکھے تھے، پوری طاقت لگا رہے ہیں لیکن جو گردن نہیں کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک پتھر پر مار دیتے ہیں، جس سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نازک گردن نہیں کٹے اور پتھر پہ مارا تو پتھر کٹ گیا۔ تو آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے چھری، تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے اور میرے بیٹے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، جب آپ نارے نمرود میں تھے، بھڑکتی ہوئی آگ میں تھے، تو پھر آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، اے ابراہیم، آگ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو مت جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلا کو مت کاٹنا۔ میں اللہ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے نہیں، وہ تو قربانی کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارے خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، نیت۔ تو وہاں بھی نیت ہی وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور فرشتوں کو دکھانا تھا کہ لو دیکھ لو میرا ابراہیم، میں نے اسے دوست اپنا کیوں بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ نے 3 وصیت کی اور اس کے بعد آپ نے چھری چلا دی اور وہ چھری نے کاٹا نہیں۔ تو پھر جو ہے چھری سے آپ نے کہا تو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ چھری نے کہا کہ آپ کو نمرود کی آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو کہا اللہ کا حکم تھا اسے۔ تو کہا اسے تو ایک حکم ہوا تھا کہ تو ابراہیم کو مت جلانا، مجھے رب نے 70 مرتبہ کہا میرے اسماعیل کی گردن کو مت کاٹنا۔ ہاں حضرات، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ و وفاداری اور شان اخلاص و اثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکی، جبریل امی، جنت سے ایک میڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل کو اٹھا کر اس کے پاؤں ہاتھ کی رسی کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے،
کہ نہیں میں نے خواب دیکھا اور میں ذبح کروں گا. تو آپ آنکھ پر پٹی باندھے. تیسری مرتبہ جب آپ نے آنکھ پر پٹی باندھی, تصور میں آپ جائیں کہ آنکھ پر پٹی ہے اور آپ نے چھری چلا دی. چھری جب چلائی تو چھری چلی, اور گردن جب کٹتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ گردن کٹ رہی ہے. خون کے فوارے ہاتھ میں لگتے ہیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گردن اب کٹ رہی ہے. ذرا آپ جائیں, اسماعیل علیہ السلام بچ تو گئے لیکن اپنے جاننے میں آنکھ پہ پٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. ان کو تو یہی نا کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آپ یہی سمجھ کر کے آپ نے ذبح کر دیا, لیکن وہ تو مرضی الہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آپ کو ہٹا کر کے وہاں دمبا لٹا دیا تھا. مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے کر کے مسکرا رہے ہیں. اس وقت حضرت جبریل نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا. تو اب یہی پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. معارج النبوہ کے اندر یہ ہے. صدا آئی اے میرے خلیل, تیرا امتحان ہو گیا, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا, تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح کیا گیا, اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. پارہ نمبر 23 رکو نمبر 6. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکائی رکھی, باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا, اس وقت کا حال نہ پوچھ, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. پارہ 23 رکو نمبر 6. بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیک بندوں کو. کیا یار دماغ خراب ہو جی. بس یہی بات کو مکمل کر لیا جائے انشاءاللہ, پھر آگے ہم لوگ سماعت کر لیتے ہیں. تو تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر کے اسے بچا لیا. ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی, سلام و ابراہیم پر. اس طریقے سے قربانی بھی ہوئی. اصل اللہ نیت دیکھتا ہے, اور نیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بالکل کر گزرنے کے لیے تیار تھے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں بس امتحان تھا, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور دونوں لوگ کامیاب ہو گئے, اور سب قیامت تک اسے اپنایا جائے گا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ذبح کیے تھے تو کوئی بکرا کیوں ذبح کرتا ہے. پہلی بات کہ آپ نے بیٹا ذبح کیا ہی نہیں تھا, ذبح تو آپ نے کیا تھا, بیٹا ذبح ہوا نہیں تھا, دمبا ذبح ہوا تھا. اور دوسری بات اس کو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ایک سال اگر ایک رکھ لیں, ایک بکرا ایک سال رکھ لیا جائے تو پھر جو ہے اس سے وہ انسیت اور لگاؤ اور محبت ہو جائے کہ پھر جو ہے ہمت نہیں ہوتی کہ اسے قربانی کی جائے. ذرا سوچیں, ایک سال صرف ایک بکرے کو رکھ لیا جائے تو اس سے محبت کا یہ عالم کی چھری چلاتے وقت ہاتھ کانپے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے فرما بردار ہیں اپنے پروردگار کے, وہ جنہیں بڑھاپے میں اولاد دی گئی, وہ جنہیں چھوٹے سے بچے کو کہا گیا لے کے سنسان وادیوں میں چھوڑ دو, وہ جن کے بیٹے 7 سال یا 13 سال کے ہوئے تو کہا گیا چھری چلا دے, پھر ان کا کیا مان. ذرا سوچیے کہ آپ کیسے کر لیں گے, بتائیں. اور آج ہم سے ایک بکرا 1 سال کا رکھیں, 1 سال رکھ دیں تو اس سے محبت ہو جائے کہ ہم سے چھری نہیں چلا پاتے ہیں. اور اس پر بھی بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں, طرح طرح کے ہلے بہانے کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم کو نہ کرانا پڑے. نہیں صاحب, جس پر قربانی ہے بالکل قربانی کرائیے. ایک بار اور میں جملہ بول دوں کہ بہت ایسے مرد ہوں گے جن پر قربانی یا زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیں
کہ شادی شدہ اکثر عورت پہ جو ہے قربانی ہے. آج ایک مسئلہ آیا تھا اور کچھ لوگ اس طرح اس کو لے رہے ہیں کہ ارے ایسے کیسے, کیا وہ مرد سے بڑی ہو گئی کیا, عورت کے نام سے ہو. تو دیکھیے یہاں پر مرد اور عورت کی بات نہیں ہے, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا مالک تو مرد ہی ہوتا ہے نا, کہ یہاں پر مالک ہونے سے مراد بھی وہ مالک نہیں ہے گھر کو چلانے والا, اصل میں صاحب نصاب ہونا ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ پیسہ بھی یہ سب ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر قربانی ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. بالغ ہونا ضروری ہے, مرد یا عورت ہونا ضروری نہیں ہے. امید ہے کہ آپ سبوں نے سمجھا.